السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لائف اینڈ لیونگ من کا آج ہمارا 26واں لیکچر ہے، اور اس 26ویں لیکچر کے اندر ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام کا نظام سیاست۔ آپ کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسلام کا نظام سیاست چیپٹر 4 ہے، اور اس کے اندر ہم آج اسلامی ریاست کی جو خصوصیات ہیں ان کو جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اسلامی ریاست کی خصوصیات کیا ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسلام کا سیاسی نظام ہے کیا۔ ریاست ایک منظم معاشرے کا نام ہے، یہ آپ کا ایم سی کیوز بھی ہے۔ ریاست ایک منظم معاشرے کا نام ہے، یہ اس وقت بنتی ہے جب ایک طرف افراد پر اقتدار قائم کرنے اور دوسری طرف افراد کی جانب سے اطاعت کرنے کا دو طرفہ رابطہ عمل میں آ جائے۔ اطاعت کا شروع ہونا اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ ریاست وجود میں آ گئی ہے۔ اجتماعی زندگی کے لیے ریاست کا وجود بہت ضروری ہے، لیکن جب انسان جو ہے وہ دوسروں سے معاملات کرتا ہے تو ان معاملات کو قانونی شکل دینے کے لیے قانون کی اور اس قانون کو نافذ کرنے والے جو ادارے ہوتے ہیں ان کی ضرورت پہلے ہی قدم پر محسوس ہوتی ہے۔ تو ریاست وہ ادارہ ہوتا ہے جو معاشرتی تعلقات، معاشی لین دین اور تمدنی معاملات کو قائم کرنے کا نگران اور محافظ ہوتا ہے، اور فرد کو اپنی نشو و نما اور ترقی کے لیے ایک ایسے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ایک طرف امن و امان قائم ہو اور دوسری طرف وہ فرد کو ایسی تمام فیسلٹیز فراہم کرے جو وہ خود حاصل نہیں کر سکتا۔ فار ایگزامپل، بیرونی دشمن سے دفاع، اندرونی تحفظ کا نظام، ضابطے اور قانون کا نفاذ، انصاف کا حصول، تعلیم کا نظام، یہ وہ چیزیں ہیں جو ریاست کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ انسان اکیلا جو ہے وہ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے انسانی زندگی کو سنوارنے میں ریاست کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور وہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کی جو وہ رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم پوری شریعت کی پیروی کریں اور اس میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح بہت ساری جگہوں کے اوپر اس چیز کی امپورٹنس اور اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اچھا، تین انبیاء میں سے 3 نبی ایسے ہیں جو بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام یہ بھی بادشاہ تھے، یوسف علیہ السلام بعد میں بادشاہ بنے۔ اور بہرحال حضرت داؤد، حضرت یوسف اور حضرت سلیمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک اسلامی ریاست قائم کی اور اسے معیاری شکل میں چلایا۔ تو اسلامی نظام میں ریاست کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود خالق کائنات اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھاتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے پروردگار، مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ یہ آیت ہجرت نبوی سے کچھ سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے ان اللہ لیزا بسلطانی مالا یزا بالقرآن، کہ اللہ تعالیٰ حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا سدباب کر دیتا ہے جن کا سدباب قرآن سے نہیں کرتا۔ اسی طرح کنز الاعمال کے اندر ہے اسلام اور حکومت اور ریاست 2 جڑواں بھائی ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر مؤثر یا درست کام نہیں کر سکتا۔ یعنی حکومت بھی ضروری ہے اور ریاست بھی ضروری ہے، ریاست ہوگی تو حکومت ہوگی۔ اور اسلام کی مثال ایک ایسی عمارت کی ہے کہ حکومت گویا اس کی نگہبان ہے، جس عمارت کی بنیاد نہ ہو وہ گر جاتی ہے، اور جس کا نگہبان نہ ہو وہ لوٹ لیا جاتا ہے۔ اسلام ایک قانون شہادت ہے، اور اس کا اپنا ایک فوجداری اور دیوانی سسٹم ہے، قانون ہے، اور وہ تجارت اور معاملات کے لیے قانونی ہدایت دیتا ہے۔ اور اسلام نکاح اور طلاق، وراثت اور وصیت، تجارت اور تحفہ لینے دینے کے جو معاملات ہیں ان کے لیے قوانین اسلام نے بنائے ہیں۔ حکومت اور اقتدار اگر اس کو حاصل نہ ہو تو اس کی شریعت کا ایک حصہ معطل، بیکار اور ناقابل عمل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور حکومت دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر درست نہیں ہو سکتا ہے ایسا فرمایا ہے۔
اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ تم میں ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت دینے کی کا حکم کرے اور برائی سے روکے. اور اسی صورت کے اندر اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ پر کہ جتنی امتیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان میں سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یعنی امت محمدیہ کو جو ہے وہ بہتر کہا گیا ہے اس کے اندر. تو اس بحث سے نتیجہ یہ نکلا کہ ریاست کا ادارہ انسانی معاشرے کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور اس کے بغیر منظم اجتماعی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام انسان کی پوری زندگی کے لیے رہنمائی اور ہدایت دیتا ہے اور اس نے اجتماعی زندگی کے لیے بھی واضح رہنمائی دی ہے. اور تیسری چیز اس سے یہ ثابت ہوئی کہ اسلام دین اور سیاست میں کسی تفریق کو نہیں مانتا، وہ پوری زندگی کو خدا کے قانون کے تابع کرنا چاہتا ہے. اسلامی ریاست کی بہت ساری خصوصیات ہیں، جن میں سے اصولی اور ایک نظریاتی سیاست ہے کہ اسلامی ریاست کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ایک اصولی اور نظریاتی ریاست ہو. اس ریاست کی بنیاد نہ نسل پر ہے، نہ رنگ پر ہے، نہ زبان پر ہے، نہ وطن پر ہے، نہ محض معاشی مفاد کا اشتراک اس کی بنیاد ہے، اور نہ ہی محض جو ہے وہ سیاسی الحاق اس کی بنیاد ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ اسلامی نظریہ حیات کے لمبردار ہوتی ہے اور اس کی پیروی کرنے والے، اس کو فالو کرنے والے، اس کو قائم کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ریاست خدا کی سیاسی حاکمیت کا اعلان کرنے اور اس کے قانون کے نافذ کرنے والے بنتے ہیں. وہ صحیح معنوں کے اندر اسلامی ریاست ہوتی ہے. دوسری چیز ہے کہ اسلام میں حکومت کا مقصد دین کو قائم کرنا اور خدا کی کتاب کے مطابق انصاف قائم کرنا ہوتا ہے، نیکیوں کا حکم دینا ہوتا ہے، برائیوں سے روکنا ہوتا ہے. یہ اسلامی ریاست کا کام ہوتا ہے. اور اسلام میں قانون حکومت اور ریاست پر برتری رکھتا ہے اور خود حکومت خدا کے قانون کی پابند اور اس کے تابع ہوتی ہے. ریاست خود مکمل اختیارات نہیں رکھتی، بلکہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اپنے اختیارات خدا کے قانون سے حاصل کرتی ہے اور اسی کی پابند ہوتی ہے. جب تک ریاست خدا اور اس کے رسول کی وفادار ہوتی ہے اور اگر وہ ان کی بے وفائی کرے تو مسلمان ہرگز اس چیز کا پابند نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کرے. اس اصول کو قرآن کے اندر اس طرح بیان کیا گیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اور اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے. مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا مرکز اور محور خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اور وفاداری ہے. پھر اسلام اور لادینی ریاست، اس کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں کہ اسلامی ریاست ایک لادینی قومی ریاست سے بنیادی طور پر ڈیفرنٹ ہوتی ہے. لادینی سیکولر ریاست وہ ریاست ہوتی ہے جو اپنے معاملات اور مسلک کو مذہب اور آسمانی ہدایت کے متحد کرنے کی بجائے عقل اور مصلحت سے اپنا کام چلاتی ہے اور کسی بالاتر قانون کی پابند نہیں ہوتی. جبکہ اسلام جو ہے ایک بالاتر قانون کا پابند ہے، مذہب کا پابند ہے. آج چونکہ لادینی ریاست کا چلن ہے، اس وجہ سے چند باتوں کی ایکسپلینیشن ضروری ہے. مغرب میں لادینی ریاست کا خیال ایک خاص پس منظر کی پیداوار ہے. وہاں عیسائی مذہب قیادت کے زیر اثر قائم نظام نے جو شکل اختیار کر لی اور مذہب کے نام پر بادشاہوں سے گٹھ جوڑ کے ذریعے سے جن مظالم کو جائز قرار دیا گیا تھا، انہوں نے ایک رد عمل پیدا کیا ہے. عیسائیت کی مخالفت میں اتنی بے اعتدالی پیدا ہوئی ہے کہ خود مذہب کے تصور ہی کے خلاف بغاوت کر دی گئی ہے. اس سیکولرزم کی تحریک کا آغاز جو تھا وہ 1832 میں ہوا تھا. MCQ سے 1832 میں سیکولرزم تحریک کا آغاز ہوا تھا، جب جیکب ہالک نے سیاست کو مذہب سے پاک رکھنے کی یہ تحریک قائم کی تھی. یہ بھی آپ کا MCQ ہے کہ جیکب ہالک نے سیاست کو مذہب سے پاک رکھنے کی تحریک قائم کی تھی. سیکولرزم جو ہوتا ہے وہ اس نے شک کا ماحول اور ذہنی انتشار اور فکری آوارگی کی فضا پیدا کی ہے. کوئی ایک نسب انسان کے سامنے نہیں رہا اور ایک قسم کی بے عقیدگی جو وہ انسان کے اندر پھیل گئی ہے. اسی طرح اشتراکیت ہے، تو اشتراکیت بھی غربت و افلاس، خراب سماجی حالات کی پیداوار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی اصلی کشش نچلے غربت زدہ طبقات کے مقابلے میں اچھی تنخواہ والے مزدوروں اور تعلیم یافتہ تربیت یافتہ کارکنوں کے لیے ہوتی ہے. تو اس ساری بحث سے نتیجہ یہ نکلا کہ ریاست جو ہوتی ہے، حکومت اور ریاست یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں اور اس کے بغیر جو وہ انسان کا سسٹم نہیں چل سکتا. اس وجہ سے سیاست اور حکومت کا بہت اہم حصہ ہے انسان کی زندگی میں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ